بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نظم نعت کا شعر نمبر 4 پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 4 ہے: جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ جمے ٹکے، جلوہ نظارہ دیدار، یک سو متوجہ ہونا ایک جانب، چار سو چاروں طرف۔ تو شاعر کہتے ہیں میں جس طرف بھی نظر اٹھاتا ہوں اسی کا نظارہ اور اسی کا دیدار ہوتا ہے، اور اگر دل ایک طرف متوجہ ہو جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چار سو نظر آتی ہے۔ حوالہ شعر، نظم کا نام نعت اور شاعر کا نام امیر مینائی۔ تشریح طلب شعر میں امیر مینائی بیان کرتے ہیں کہ مجھے کائنات کی ہر خوبصورت چیز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کائنات کی ہر خوبصورت چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عکس محسوس ہوتی ہے، اور ہر خوبصورت منظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا صدقہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ پر اس چیز یا اس شخص کے خیالات نقش ہو کر رہ جاتے ہیں، اور ہر وقت وہ اسی چیز یا اسی شخص کے بارے میں سوچنا اور خیال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شاعر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے، اس لیے انہیں کائنات کی ہر خوبصورت چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے کہ مجھے آپ سے اس قدر چاہت ہے کہ جدھر بھی دیکھوں تیری صورت نظر آتی ہے، گویا چہار سو تیرے جلوے ہی جلوے ہیں۔ جب کسی سے محبت ہو جائے تو انسان اس کے خوابوں و خیالوں میں مگن رہتا ہے، اور اسی کا سراپا اور نقش و نین سامنے رہتے ہیں۔ ایک مفکر کا قول ہے، جب کسی سے دل لگی ہو جائے تو اس کی محبت کا محیط نکلنے نہیں دیتا، اور اسی کا سراپا سامنے رہتا ہے۔ گویا حضور کو بھرپور عقیدت و محبت کے تحت اطراف میں آپ کا چہرہ انوار نظر آتا ہے۔ بقول خواجہ میر درد: نظر میرے دل کی پڑی درد کسی پر، نظر میرے دل کی پڑی درد کسی پر، جدھر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے ہر طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نظر آتی ہے، پھولوں میں، کلیوں میں، بہاروں میں، نظاروں میں، غرض تمام مناظر فطرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ میں جدھر بھی آنکھ اٹھاؤں ہر طرف آپ ہی کی جلوہ نمائی ہے۔